بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے اسٹوڈنٹ، میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور اپنا پچھلے ہفتے کا کام مکمل کر چکے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم اپنا نئے ہفتے کا کام کرنا شروع کرتے ہیں۔ آج ہم سبق نعت کا آغاز کرنے والے ہیں۔ آپ کے اسائنمنٹ میں دیا گیا پہلا سوال ہے سبق نعت کا سرورق بنائیں۔ اس کے بعد آپ کے اسائنمنٹ میں اگلا سوال ہے سبق نعت کی خوش خطی کریں۔ اوکے بچوں، اس کے بعد آپ کے اسائنمنٹ میں دیا گیا اگلا سوال ہے الفاظ برائے املا۔ پیارے بچوں، آپ کو یہاں پر کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جن کو آپ نے املا کے لیے تیار کرنا ہے۔ تو چلیے یہ الفاظ میرے ساتھ دہرائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حقیقت، غریبوں، بے کسوں، محبت، بے نواں، دکھوں، آرزو، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہنچے، یتیموں، آسرا، فدا، قیدی، مدعا، زباں۔ اوکے بچوں، اس کے بعد آپ کے سامنے دیا گیا اگلا سوال ہے درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں۔ یہاں پر آپ کو کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جن کے آپ کو میننگز لکھنے ہیں۔ فدا، قربان، آسرا، سہارا، آرزو، خواہش، بےکس، مجبور، بے نواں، بے سہارا، حقیقت، سچائی۔ اوکے بچوں، اس کے بعد اگلا سوال ہے مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ سوال نمبر 1، نعت کے معنی کیا ہیں؟ جواب میں آپ لکھیں گے نعت کے معنی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف۔ اس کے بعد آپ کا اگلا سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن کے لیے آسرا بن کر آئے؟ جواب میں آپ لکھیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں اور یتیموں کا آسرا بن کر آئے۔ اوکے بچوں، اس کے بعد آپ کا اگلا سوال ہے دکھوں سے رہا کن لوگوں کو کہا گیا ہے؟ جواب میں آپ لکھیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے قیدیوں کو دکھوں سے رہا کہا گیا ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ شاعر نے آخری شعر میں کیا مدعا بیان کیا ہے؟ جواب ہے شاعر نے آخری شعر میں کہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہمیشہ میری زبان پر رہے، ان کی یہی آرزو ہے۔ سوال نمبر 5 ہے اس نعت کے شاعر کا نام لکھیں۔ جواب میں آپ لکھیں گے نعت کے شاعر کا نام قیوم نظر ہے۔ اوکے بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آپ کے اسائنمنٹ میں دیا گیا تمام کام اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اوکے بچوں، تھینک یو، اللہ حافظ۔